بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کئی گھنٹے ہو گئے تھے کہ میں آپریشن روم کے باہر کھڑا پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اماں نے کئی بار کہا کہ بیٹھ جا، پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن میں کیسے پریشان نہ ہوتا؟ کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ تب بھی ایک دم سے آپریشن روم کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ میں بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور جو کچھ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال لی، کیونکہ میرا نام ندیم ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچپن سے ہی اپنے آس پاس بے حد غربت دیکھی تھی۔ میرے ابا ایک معمولی سے مزدور تھے۔ ہم ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے۔ 10 بہن بھائی تھے، جس وجہ سے گھر کا خرچہ کافی زیادہ تھا۔ گھر میں بجلی بھی نہیں لگوائی ہوئی تھی کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور ابا مزدوری کرتے تھے۔ یوں ہی ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، سوائے میرے۔ ایک میں ہی تھا جسے پڑھائی کرنے کا شوق تھا۔ باقی سب بچپن سے ہی کام کاج پر لگ گئے تھے۔ میں نے ہر حال میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھا۔ سرکاری اسکول میں جاتا تھا اور جیسے تیسے بھی ہوتا تھا پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسکول سے واپس آ کر میں ایک ریڑھی والے کے ساتھ مل کر کام کاج کرتا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھائی کرنے سے کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ یہ میرا شوق تھا اور میں اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا، اور یہی پڑھائی آگے چل کر میرے کافی کام آئی تھی۔ میں نے اسکول کے بعد کالج میں داخلہ لیا اور اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تھا۔ کالج ختم کرنے کے بعد میں نے ایک جگہ سے ڈپلومہ کر لیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ الیکٹرانکس کا کام کرتا تھا۔ زیادہ تو نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کام سیکھ ہی گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی دکان ڈالتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیسے کہاں سے لے کر آؤں اور کیا کروں۔ میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو ابا نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دکان ڈلوا دوں، ہمیں کسی سے قرض اٹھانا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس سے قرض لیں۔ میرے چاچا تھے جو قرض دیتے تھے۔ ابا نے کہا کہ چلو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے اور ان سے بات کی۔ ابا نے کہا کہ میرے بچوں میں صرف یہی ہے جس نے پڑھائی لکھائی کی ہے اور ابھی اپنے بلبوتے پر کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اپنی الیکٹرانک کی دکان بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرضہ دے دیں تو اس کی مدد ہو جائے گی۔ ہم آپ کو ہر مہینے آہستہ آہستہ کر کے چکا دیں گے۔ یہ چچا ابا کے سگے بھائی نہیں تھے، بلکہ ان کے دور پار کے کزن تھے۔ ہمارا ان کے ہاں اتنا آنا جانا نہیں تھا، مگر اچھے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے ابا کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں قرضہ دیا تو ہم خوشی خوشی گھر آئے۔ ابا نے مجھے اپنے دوست سے بات کر کے دکان دلوا دی اور اس میں ہی سامان ڈلوا دیا۔ میں کافی خوش تھا کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے الیکٹرانکس کا کام شروع کر دیا اور میں کافی دل لگا کر کام کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا کام جلدی اچھا چل پڑا تھا۔ میری دکان اچھی چل پڑی تو گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ میں نے ابا سے بات کر کے گھر میں بجلی لگوا لی اور باقی مرمت کا کام بھی کروا لیا۔ اب گھر کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے بات کی اور کہا کہ اب آپ دوسروں کے گھروں میں کام مت کرنے جایا کریں، میں گھر کا خیال رکھ لوں گا۔ اماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں اچھے سے غربت کا مطلب جانتا تھا۔ دکان سے بہت زیادہ کمائی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جتنی ہوتی تھی وہ کافی تھی۔ لیکن میں کچھ پیسے بچا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ گھر پر پیسے دینے کے بعد میرے پاس جتنے بھی پیسے بچتے تھے وہ دکان کے کرائے وغیرہ اور سامان پر لگا دیتا تھا۔ آج کل مہنگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ دکان کا کرایہ دینا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور جس جگہ پر میری دکان تھی وہ جگہ تھوڑی مہنگی تھی، لیکن یہاں دکان ڈالنے کا فائدہ تھا کہ دکان یہاں پر صحیح چلتی تھی۔ انہی دنوں میری خالہ نے میری بہن کا رشتہ مانگا اور کہا کہ ہمیں کوئی جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، بس تمہاری بیٹی چاہیے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ اماں ابا اس رشتے سے خوش تھے۔ ویسے بھی ہم 10 بہن بھائی تھے۔ سب کی شادیاں کرنا اس مہنگائی کے دور میں تو واقعی میں مشکل تھا، لیکن آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پیسے کے بجائے رشتے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں نے خاندان بھر میں سب کو دعوت دے ڈالی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کوئی اتنی بڑی شادی نہیں کریں گے،
جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی ہی ہم کریں گے۔ اس لیے گھر کے سامنے ہی شامیانے لگوا لیے گئے اور وہیں پر دیگ وغیرہ پکوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابا نے کہا تھا کہ ہم بالکل ہی سادگی سے شادی کریں گے۔ شادی کی شاپنگ کے لیے ضروری چیزوں کی خریداری کرنا تو لازمی تھا، اسی لیے میں نے اماں کو کچھ رقم دی تاکہ وہ خریداری کر لیں۔ اماں نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، اپنے لیے کچھ لے لو، تم اپنے لیے تو کچھ خریدتے نہیں ہو، بس ہمارے لیے خریدتے رہتے ہو۔ لیکن میں نے اماں سے کہا ابھی نہیں، پھر کبھی میں اپنے لیے کچھ خرید لوں گا، ابھی آپ بہن کے لیے خرید لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ بھیجوں اور میری طرف سے اس کے لیے کوئی تحفہ بھی خرید لینا۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد ہی شادی کا دن آ گیا۔ میری بہن میری بہت زیادہ لاڈلی تھی اور بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کے جانے کے خیال سے ہی میرا دل غمزدہ ہو رہا تھا۔ میں تو ایک دو بار رو بھی دیا تھا، جس پر وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، رو تو ایسے رہے ہو جیسے میری نہیں بلکہ تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب جاؤ گی تب پوچھوں گا میں تمہیں یاد آ رہا ہوں یا نہیں۔ آ رہا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ یاد آئیں گے نا مجھے، آپ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں۔ اس کی بات پر میں ہنس کر رہ گیا۔ کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں مولوی صاحب کو لے کر آ گیا تاکہ نکاح ٹائم سے کر دیا جائے۔ نکاح کے بعد ہم نے کھانا کھلوایا۔ ویسے بھی شادیوں میں لوگ کھانا کھانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ہماری ہاں شادیاں رات دیر تک جاری نہیں رہتی تھیں، اسی لیے جیسے ہی 9 بجے ہم نے رخصتی کا اعلان کر دیا۔ میری بہن رخصت ہو کر گئی تو گھر میں کئی دن تک خاموشی چھائی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہی صرف گھر میں بولتی تھی۔ پھر زندگی معمول کی طرف واپس آ گئی۔ میں اپنی دکان پر مصروف ہو گیا۔ اب میں اچھا کمانے لگا تھا تو اماں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ اب تیری شادی کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا اماں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تو اماں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا، ہم نے باقی بچوں کی بھی تو شادی کرنی ہے۔ اب میں تمہارا رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے رشتہ کروانے والی کو بلایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اور اس دن کے بعد سے اماں نے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ کچھ دن بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آئی اور اس کی تصویر مجھے دکھائی اور بولی، دیکھ لڑکی اچھی ہے، اگر تو ہاں کرتا ہے تو میں آگے بات چلاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ کی کہ لڑکے کے پاس گاڑی وغیرہ ہونی چاہیے تو کیا کریں گے؟ اماں نے کہا کہ میں نے رشتہ کرنے والی سے بات کی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے، شریف لوگ ہیں، ہماری طرح ہی مڈل کلاس کے ہیں، تو پریشان مت ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ اور ابا جا کر رشتہ دیکھ آئیں۔ اماں بولی ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہی اماں ابا کو ساتھ لیے اس لڑکی کو دیکھنے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں اور بولی، مجھے وہ بہت پسند آئی ہے، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں۔ میں تو پہلے کہہ رہی تھی بس وہ لوگ ہم سے ملنے آئیں گے تو ہم اس رشتے کو پکا کر دیں گے، دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے تمہاری تصویر بھی دے دی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ لڑکی سے بھی پوچھنا، ظاہر سی بات ہے زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اگر وہ ہاں کرتی ہے تو اس رشتے کو پکا سمجھو۔ میں نے اماں کو کافی دن بعد اتنا زیادہ خوش دیکھا تھا۔ ابا بھی خوش نظر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تمہارا گھر بس جائے تو میں سکون کی سانس لوں گا اور پھر تمہارے باقی بہن بھائیوں کی شادی بھی کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کون سا ہم سب کی عمریں نکلی جا رہی ہیں۔ ابا بولے لیکن ہماری عمریں تو نکل رہی ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو اپنے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے دیکھیں۔ ابا کی بات پر میں مسکرا کر رہ گیا۔ شاید سارے والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد لڑکی والے ہماری طرف آئے۔ اس کے ماں باپ مجھ سے ملے اور مجھے پسند کر کے چلے گئے۔ کچھ دن بعد انہوں نے فون کر کے ہاں کر دی۔ یوں رشتہ دونوں طرف سے پکا ہو گیا۔ ہم تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ اماں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دی تھی۔ وہ دکھنے میں کافی اچھی تھی اور شرمیلی لگ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری بہت ہی اچھی اور بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ تیاری ختم ہوئی تو شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ شادی والے دن میں خوب سج دھج کر تیار ہوا۔ شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوا تھا۔ اماں کو ڈر لگ رہا تھا کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ہم بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر گئے۔ انہوں نے ہمارا کھلے دل سے استقبال کیا۔
نکاح وغیرہ کے بعد جب رخصت کر کے لڑکی کو گھر لایا گیا اور اسے میرے کمرے میں پہنچایا گیا تو میں کافی الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک میں زندگی میں کبھی لڑکیوں کے ساتھ فری نہیں ہوا تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیوی ایک بہت ہی اچھی ہمسفر ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے میرے مالی مسائل شروع ہو گئے۔ میری دکان بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، خرچہ کہاں سے پورا کروں۔ گھر پر اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، ورنہ سب پریشان ہو جاتے۔ ابھی تو میں کیسے بھی کر کے کچھ نہ کچھ پیسے گھر پر دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آخر میں کب تک اپنی حالت کو چھپا سکتا تھا۔ میرے پاس اب دکان کا کرایہ دینے کو بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ جن لوگوں سے میں قرض لے رہا تھا وہ مجھے اب پریشان کر رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا بہت ہی مشکل دور تھا۔ میں اکثر پریشان رہتا تھا۔ میری پریشانی کو دیکھ کر ابا کئی بار مجھ سے پوچھ چکے تھے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پھر بھی میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے طور پر سب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بیوی بھی مجھ سے کئی بار پوچھ چکی تھی، لیکن میں نے سوچا اگر میں اسے کچھ بھی بتاؤں گا تو وہ پریشان ہو جائے گی، اس لیے سب سے میں نے اس بات کو چھپا لیا۔ مگر ایک دن اماں نے زبردستی مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ اور اماں کو تو میں کوئی بھی بات بتائے بنا رہ نہیں پاتا تھا، اسی لیے میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ گھر میں کسی کو بھی اور یہاں تک کہ ابا کو بھی کچھ نہیں بتائیں گی۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں بتائیں گی، لیکن جلد حالات بہتر ہو جائیں تو یہی ٹھیک رہے گا، ورنہ کچھ وقت بعد خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں۔ انہی دنوں میری بیوی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا اور اسے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں اسے سرکاری ہسپتال لے گیا تھا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، اسی لیے مجبوری میں مجھے وہیں لے جانا پڑا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ڈاکٹر ہمیں اچھی ملی۔ اس نے میری بیوی کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ جب میں اسے گھر لے کر آیا تو کافی زیادہ خوش تھا۔ میں نے گھر والوں کو بھی یہ خبر سنائی کہ میری بیوی امید سے ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر بھر میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اور اماں اسے بستر سے نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھ رہے تھے تاکہ اسے کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بہت خوش تھا کہ میرے گھر بھی ایک بچہ ہونے والا ہے۔ باپ بننے کا احساس ہی بالکل الگ سا تھا۔ اکثر میں سوچتا تھا کہ جب میں اپنے ہونے والے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا تو پھر میرے جذبات کیا ہوں گے۔ مجھے اس پل کا شدت سے انتظار تھا، لیکن مجھے اور اماں کو بہت زیادہ پریشانی بھی تھی کیونکہ میری بیوی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا حمل گرنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ سکوں۔ وہ 9 ماہ ہم سب نے بہت ہی زیادہ مشکل میں گزارے تھے۔ ہر پل ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میری بیوی تو اور زیادہ پریشان رہتی تھی۔ جب اس کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپریشن کیوں کرنا پڑے گا، وہ ٹھیک ٹھاک تو تھی۔ تو اماں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپریشن تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے پیپرز پر سائن کر دیے اور پریشانی سے آپریشن روم کے باہر ٹہلنے لگا۔ کئی بار اماں نے مجھ سے کہا کہ آ کر کرسی پر بیٹھ جا، یوں پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر آ کر ہمیں بتا دیں گے جو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن میں کیسے پریشان نہ ہوتا؟ ہر لمحہ میرے اوپر بہت ہی بھاری پڑ رہا تھا۔ کئی گھنٹے ہو گئے تھے ڈاکٹرز کو اندر گئے ہوئے، لیکن وہ باہر ہی نہیں آ رہے تھے، نہ ہی کوئی کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور بچے دونوں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ شام کے قریب جا کر آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے قریب گیا تو ڈاکٹر بولی، آپ کی بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بچے کو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کی بچی کو تو بچا لیا لیکن بچے کو نہیں بچا پائے، آپ کو بیٹی ہوئی تھی۔ نرس نے بچی میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھ میں تھامی اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہی خوبصورت تھی۔
اماں فوراً سے آگے بڑھیں اور اسے دیکھنے لگیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میری بیوی کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسے ابھی ہوش نہیں آیا ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے مردہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو، صبر کرو، تمہیں پہلے سے علم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، خود کو سنبھالو، اس طرح سے مت کرو، شکر کرو تمہاری بیوی ٹھیک ہے، اللہ اور اولاد دے دے گا۔ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا تو اماں تھک ہار کر وہاں سے چلی گئیں۔ پورا کوریڈور خالی پڑا تھا، بس میں خاموشی سے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاس کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ شاید وہ چند گھنٹے پہلے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے کپڑوں وغیرہ سے بہت ہی امیر خاندان کا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ سختی تھی۔ مجھے بولا، کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، کچھ دیر پہلے میری بیٹی ہوئی، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ فوت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک نظر میرے ہاتھ میں تھامی بچی پر ڈالی اور بولا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تم میری بیٹی لے لو۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی، کوئی انسان کھڑے کھڑے اپنی اولاد کسی کو کیسے دے سکتا ہے، اور وہ بھی کسی ایسے شخص کو جسے وہ جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی کیسے لے سکتا ہوں؟ شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، یہ کچھ دیر پہلے ہی پیدا ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، کیا مطلب نہیں چاہیے؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہاں پر میں اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا اور وہاں پر وہ اپنی سگی بیٹی کو ہی اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سچ ہے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تم اپنا فیصلہ کر لو، میں کچھ دیر بعد آ کر تم سے ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ان دنوں ویسے بھی میرے حالات کافی خراب تھے، پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کہاں سے کروں گا، کیونکہ سارا خرچہ ہسپتال میں ہی لگ گیا تھا اور میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں بچے تھے۔ اور میں جانتا تھا کہ اماں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پیسے نہیں دیتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کئی گھنٹے وہاں بیٹھتے سوچتا رہا۔ تبھی وہ آدمی دوبارہ میرے پاس آیا اور بولا، تم نے کیا سوچا؟ اگر تم مجھے اپنی مردہ بیٹی دے دو گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اچھے خاصے پیسے بھی دوں گا۔ مجھے اس کی یہ پیشکش معقول لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اسے ہاں کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے میری بیٹی لے لو۔ اسے اپنی بیٹی تھماتے ہوئے میرا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ اگر میری بیوی اٹھتی اور مجھ سے پوچھتی کہ میری بیٹی کہاں ہے تو تب میں اسے کیا جواب دیتا؟ اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اس بچی کو لے لوں اور اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں۔ کیا فرق پڑتا ہے وہ میری سگی بیٹی ہے یا نہیں، ہے تو بچی ہی نا۔ میں نے اس آدمی سے ڈیل کر لی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی تھمائی اور میری مردہ بیٹی مجھ سے لے لی اور اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ اسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، لیکن دیکھو دوبارہ زندگی میں کبھی مجھ سے ٹکرانا مت اور نہ ہی یہ بات کبھی کسی کو بتانا، ورنہ تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کروں گا۔ اس آدمی کے جاتے ہی اماں وہاں پر آ گئیں اور بولی، یہ بچی کہاں سے آئی؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں بولی، اگر اس بارے میں کسی کو پتہ چل گیا؟ میں نے کہا کہ اس نے اسپتال والوں سے بات کر لی ہے اور وہ بہت پیسے والا ہے، کوئی بھی اس کی بات سے انکار نہیں کرتا ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اس نے ہمیں اچھے خاصے پیسے بھی دیے ہیں۔ پتہ نہیں میں اس وقت اس لمحے اتنا زیادہ خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ اماں بولی، ٹھیک ہے، ان پیسوں سے تو ہماری زندگی ہی بدل جائے گی۔ میری بیوی کو ہوش آیا تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس بچی کو اس کے برابر میں رکھ دیا۔ میری بیوی بچی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے اماں کو سختی سے کہا تھا کہ کسی بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے مت کرنا، یہ بات ہمارے بیچ ایک راز رہے گی۔ اگلے 2 دن تک میری بیوی ہسپتال میں داخل رہی اور اس کا سارا خرچہ اس آدمی نے اٹھایا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ ہسپتال کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟
اور تم اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لا رہے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے میری مدد کی ہے، قرضے کے طور پر اس نے مجھے پیسے دیے ہیں جنہیں میں آہستہ آہستہ اتار دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد ہم اسے گھر لے کر آ گئے۔ میں جب بھی اس بچی کو دیکھتا تو مجھے اس کا باپ یاد آتا اور مجھے میری اپنی مردہ بچی یاد آتی تھی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس آدمی نے میری بیٹی کو کہاں دفنایا تھا۔ اکثر تو مجھے خواب میں بھی وہ نظر آتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تو پیدا ہوتے ہی اس سے اس کی ولدیت چھین لی تھی۔ لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ میں اس بچی سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے باپ نے جو مجھے رقم دی تھی اس سے ہم نے اپنا اچھا سا گھر لے لیا تھا۔ وہ رقم کافی زیادہ تھی اور ہمارے دن بدل گئے تھے۔ اب ہم اچھا کھاتے اور اچھا پیتے تھے۔ ویسے بھی وہ ہر مہینے مجھے اچھی خاصی رقم بھیج دیتا تھا۔ گھر والے مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ میں نے ایک نئی نوکری شروع کر دی ہے جہاں سے مجھے اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے۔ میری اماں کے علاوہ کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اماں اکثر ڈر جاتی تھیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم کیا کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا، آپ فکر مت کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر میں اس بات کو کب تک راز رکھوں گا۔ ویسے تو میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن جب سے میں اس بچی کو اپنے گھر لے کر آیا تھا اس رات سے مجھے بہت ہی عجیب عجیب خواب آتے تھے۔ روز رات کو خواب میں ایک عجیب سی فقیرنی نظر آتی تھی جو مجھ سے کہتی کہ میری بیٹی واپس کرو، میری بیٹی واپس کرو۔ روز وہ مجھے خواب میں چلاتی ہوئی نظر آتی۔ یہ خواب مجھے بہت ہی لمبے عرصے تک آ رہا تھا۔ میں کافی پریشان تھا۔ کئی بار سوچا کہ اس بچی کو جا کر اس کے باپ کو دے آؤں، نہ جانے اس کی ماں اس کے بنا کیسے جی رہی ہوگی۔ اگر میں نے اس کے باپ کو یہ بچی واپس کر دی تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ انہی دنوں مجھے ایک اچھی جگہ جاب مل گئی۔ پڑھا لکھا تو میں تھا اور ہنر بھی میرے پاس تھا، اسی لیے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میں نے وہاں جاب کرنا شروع کر دی۔ وہ اچھی تنخواہ دے رہے تھے۔ اماں اور گھر والوں کو خوشخبری سنائی تو سب خوش ہو گئے۔ گھر پر تو میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ پہلے والی جاب میں نے چھوڑ دی ہے، وہاں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میری بیٹی اب کافی بڑی ہو گئی تھی اور اسکول جانے لگ گئی تھی۔ میں روز اسے اسکول خود چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ واپسی پر اس کی ماں اسے لے آتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو خود سے ایک لمحہ بھی دور نہیں جانے دیتا تھا۔ ہر لمحہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کبھی بھی اس کا باپ آ جائے گا اور وہ مجھ سے اپنی بیٹی کو چھین کر لے جائے گا۔ میں ہمیشہ اس ڈر کے حصار میں رہتا تھا۔ جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں پر میرے اپنے باس سے بہت اچھی بنتی تھی۔ وہ میرے ہنر کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اگر یوں ہی محنت کرتا رہوں تو ایک دن بہت آگے جاؤں گا۔ کئی بار وہ مجھے اپنے گھر پر بھی بلا چکے تھے، لیکن میں آج تک ان کے گھر والوں سے نہیں ملا تھا۔ جب بھی جاتا وہ اکیلے ہی ہوتے تھے۔ 1-2 بار میں نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں شادی شدہ ہوں اور میری فیملی ہے۔ لیکن نہ جانے ایک ایسا اتفاق ہے، جب بھی میں تمہیں اپنے گھر لے کر آتا ہوں میری بیوی اپنے میکے میں گئی ہوتی ہے۔ اگلی بار میں تمہیں اپنی فیملی سے ضرور ملاؤں گا، بلکہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ اور ہم سے ملو، ہم سب مل بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ مجھے بہت شوق ہے تمہارے گھر والوں سے ملنے کا بھی۔ میرا باس کافی دوستانہ مزاج کا مالک تھا۔ میں نے اس کو ہاں کر دی۔ گھر آیا اور اماں کو بتایا کہ میرے باس نے ہم سب کو دعوت پر بلایا ہے، آپ لوگ تیار ہو جانا، ہم سب وہاں جائیں گے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بیوی اور بچوں کو بھی تیار ہونے کو کہہ دیا۔ اگلے دن شام کو ہم اس کے ہاں دعوت پر چلے گئے۔ اس نے کافی اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کی فیملی والے بھی گھر پر ہی تھے۔ ہم کھانے کی میز پر آئے تو اس کی بیوی بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ جو ہی میری نظر اس کی بیوی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے عین سامنے ساڑی میں ملبوس عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے خواب میں نظر آنے والی وہی فقیرنی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا حلق تک سوکھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اماں کو اشارے سے بتایا کہ یہ وہی عورت ہے جو میرے خواب میں آتی تھی، کیونکہ اماں میرے خواب کے بارے میں جانتی تھیں۔ یہ سن کر اماں کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہم سے ہماری بیٹی نہ چھین لے۔ میں نے فوراً سے اپنی بیٹی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا،
جس پر وہ مجھے کہنے لگی، پاپا کیا کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے چونک کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسی وقت باس کی کوئی کال آئی تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ عورت میری بیٹی کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی اور پھر میری جان نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ اچانک ہی اس نے میری بیٹی کا ہاتھ تھاما ہے اور اسے اپنے قریب کر لیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس نے اسے پہچان نہ لیا ہو، لیکن وہ کیسے پہچانے گی؟ اس نے تو کبھی اپنی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ میری بیٹی کو اپنے پاس کھڑے کیے سے باتیں کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ میری بھی ایک بیٹی ہوئی تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ اگر یہ بچی اس کی تھی تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ اب مجھے ہر حال میں اس کے بارے میں جاننا تھا۔ گھر آ کر اماں اور میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پھر میں نے کسی سے رابطہ کر کے اس عورت کے بارے میں ساری معلومات نکلوائیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جب اس کے شوہر نے مجھے اس کی بیٹی دی تھی تو اس کے کچھ سال بعد ہی اس نے اس سے طلاق لے لی تھی اور میرے باس سے شادی کر لی۔ اس کا شوہر ایک نفسیاتی آدمی تھا اور وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے بارے میں جان کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا اور جا کر اس عورت کو بتا دیا کہ میری بیٹی اصل میں تمہاری بیٹی ہے۔ تمہاری شوہر نے میرے ساتھ سودا کیا تھا اور میری مردہ بیٹی کو یہ کہہ کر دفنا دیا کہ تمہاری بیٹی مر گئی ہے۔ حقیقت جان کر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔ میں نے کہا، دیکھو، مجھے اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا ہوں اور وہ مجھے ہی اپنا باپ سمجھتی ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں نے کہا کہ ہاں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ ہم اس سے اس کے سگے باپ کے بارے میں چھپا لیں۔ وہ جیسا بھی تھا، ہمیں اس کے بارے میں سے ضرور بتانا چاہیے۔ کم از کم اسے اپنے باپ کا نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے گھر میں جب اس بات کا ذکر کیا تو سب نے مجھے خوب باتیں سنائیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایسا کیا ہے؟ اور میری بیوی تو ساری حقیقت جان کر مجھ سے سخت ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے اس پل کچھ سمجھ نہیں آیا، تمہاری حالت بہت خراب تھی، ہم نے کئی مہینے اپنی اولاد کے خواب سجائے تھے، اور جب مجھے پتا چلا کہ میری اولاد پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے تو میں اس پل بالکل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ تمہارا آپریشن ہوا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں یہ بات کیسے بتاؤں گا۔ تبھی وہ آدمی میرے پاس آیا تو مجھے اس کی بات ٹھیک لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ اسے بیٹی چاہیے ہی نہیں ہے تو میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ بدلے میں اس نے پیسے وغیرہ دیے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے صرف پیسوں کے لیے بچی کو نہیں لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے پاس اولاد ہو، کیونکہ ڈاکٹر نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ اب دوبارہ کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس بات کو تو میں نے اماں سے بھی چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی تمہیں بانجھ بن کا طعنہ دے اور مجھ پر دباؤ ڈالے کہ میں اولاد کے لیے کسی اور سے شادی کروں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب تمہیں ہوش آیا تو میں تمہارے پاس اس بچی کو لے کر آیا اور تم سے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزری تھی۔ تم مجھے معاف کر دو۔ میری بات سن کر میری بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ میں جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا تھا اور یہ ناراضگی اس کا حق تھا، اسی لیے میں کئی دن تک اسے مناتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں ہمت کر کے اپنی بیٹی کو یہ بات بتانی ہے۔ نہ جانے وہ اس بات کو قبول کر بھی پائے گی یا نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تو اسے ہی ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں اور نہ ہی تم اس کی سگی ماں ہو۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہم مل کر اسے بتائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ اگلے دن میں اس عورت سے ملاقات کرنے چلا گیا تاکہ اس سے ساری چیزیں تفصیل سے بیٹھ کر طے کر سکوں۔ اس عورت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے میری بیٹی کو نہیں چھینے گی۔ اس کے اتنے بڑے دل پر میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک دن اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا۔ کئی لمحوں تک تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، اور جب آیا تو اس نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اور میری بیوی نے بمشکل اسے سنبھالا۔
پھر میں اسے اس کی سگی ماں سے ملوانے لے گیا۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ان دونوں پر کیوں ظلم کیا، لیکن شاید ایک طرح سے یہ ٹھیک ہی تھا۔ اگر یہ بچی اپنے سگے باپ کے ہاں پلتی تو وہ اس کو اپنے نفسیاتی پن سے پاگل کر دیتا، اور وہ بیٹی سے نفرت کرتا تھا۔ شاید اس جیسا شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ اسے بیٹی جیسی رحمت ملتی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے بہت غلط حرکت کی تھی، لیکن میں نے سب سے اپنی حرکت کی معافی مانگ کر اپنے کیے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اب کچھ دن ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہتی تھی اور کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔